کے اوپر جو الزام لگائے گئے ہیں کہ ہم پناہ دیتے ہیں دہشت گردوں کو، اور انہوں نے جو ہندوستان کو ٹھیکیدار بنا دیا ہے اور جس ملک نے قربانیاں دی ہیں اسی کے اوپر الزامات لگا دیے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92.8 وِد سعدیہ افضال۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان پر جو الزامات سامنے آئے ہیں اور ڈو مور جو ایک ہمیشہ سے ایک منترا رہا ہے امریکہ کا پاکستان کے لیے، وہ کافی سخت رویے، سخت لہجے کے اندر ایک بار پھر سے دہرایا جا رہا ہے۔ پاکستان پر یہ سنگین الزام کہ وہ دہشت گردوں کو یہاں پر پناہ گاہیں فراہم کرتا ہے، یہاں پر سیف ہیونز ہیں دہشت گردوں کے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں جو قربانیاں ہیں، 70,000 کے قریب پاکستانی اس دہشت گردی کی جنگ کے اندر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کو بجائے اس کے کہ ایکنالج کیا جائے اور پاکستان کی ان تمام قربانیوں کو، ان کوششوں کا سراہا جائے، پاکستان پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ آج ایک دو ٹوک جواب جو ہے وہ امریکہ کو دیا گیا ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے، جب امریکی سفیر نے ان سے ملاقات کی ہے اور جب انہوں نے اس حوالے سے جو نئی افغان پالیسی ہے، جو امریکہ کی پالیسیز خطے کے لیے ہمارے سامنے آئی ہے، اس پر بات چیت ہو رہی تھی، پاکستان سے انہوں نے جو ہے وہ اسسٹنس بھی مانگی ہے، تو آرمی چیف کا بیان یہی تھا کہ ہمیں کوئی مالی معاونت یا کوئی عسکری تعاون نہیں چاہیے، کوئی عسکری ساز و سامان نہیں چاہیے، اگر صرف چاہیے تو اعتماد چاہیے، انڈرسٹینڈنگ چاہیے، اور جو پاکستان کی کوششیں ہیں اس کی ایکنالجمنٹ چاہیے۔ تو یہ ایک بڑی سالڈ سٹیٹڈ پوزیشن جو ہے وہ آج آرمی چیف کی طرف سے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ دیکھی گئی ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں اوبویسلی یہ تنقید کر رہی ہیں کہ اس پر وزیر اعظم کیوں خاموش ہیں یا کابینہ نے کیوں کچھ نہیں کہا۔ گو کہ کل کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس پر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹرمپ کے بیان کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند نہ ہو۔ اور آج وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ جدہ بھی چلے گئے ہیں، اور اطلاعات یہی ہیں کہ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ پر بھی وہاں پر تبادلہ خیال ہوگا، اور ان کی طرف سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا اس ایک معاملے کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا کو جو خطے کے اندر، افغانستان کے اندر ایک رول بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے، اس پہ بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پہلے آپ سے مہمانوں کا تعارف کروا دوں، ہمیں شہزاد چودھری صاحب جوائن کر رہے ہیں، سینئر ریناؤنڈ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا پروگرام میں۔ ہمیں نجم الدین شیخ صاحب جوائن کر رہے ہیں، سینئر ڈپلومیٹ ہیں، سابق فارن سیکریٹری ہیں اور پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں امریکہ میں، بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی۔ تھوڑی دیر میں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے۔ شہزاد چودھری صاحب، if I may start with you، ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ کو لے کر جو دو رائے اس وقت سامنے آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ جناب 36-38 گھنٹے گزر گئے، کیوں حکومت خاموش ہے، کیوں وہ واضح دو ٹوک موقف نہیں آیا جو کہ آج پھر آرمی چیف کو بتانا پڑا، حکومت یہ کیوں نہیں کر سکی۔ دوسری طرف کابینہ میں کہا گیا کہ زیادہ فکر مند نہ ہو، اور فرت اللہ بابر صاحب جو سینیٹر ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہلکا مت لیں۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اس بیان کو ہلکا نہیں لینا چاہیے یا پھر سنجیدہ نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیے، اتنا ٹائم تو چاہیے کسی بھی حکومت کو اور قوم کو اور سسٹم کو جتنا کہ ہماری حکومت لے رہی ہے، اور اس کے باوجود کیبنٹ نے بھی اپنا رسپانس دیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کل نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی، اور اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کل ہی فارن آفس بھی اس کے اوپر اپنی کوئی اسٹیٹمنٹ دے گا۔ آج منسٹر فار ڈیفنس نے سینٹ میں اس کے بارے میں بات کی ہے، تو میرا خیال ہے آراء تو آنا شروع ہو گئی ہیں، پاکستان میں ریئیکشن آنا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، آیا اس کو ہلکا لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ میرے خیال میں اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ٹرمپ نے الفاظ کیا استعمال کیے، ویسے ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ 27 منٹ کی تقریر تھی اس کی، ٹرمپ کی، اس میں صرف اس نے 1 منٹ اور 7 سیکنڈ صرف پاکستان پہ صرف کیے ہیں، یعنی 67 سیکنڈز آؤٹ آف 1621 seconds that he spoke. Good calculation. ٹھیک ہے، سو ہم نے اسی انداز سے اس کو دیکھنا ہے۔ دوسرا، دا ریالٹی جو گراؤنڈ پہ ریالٹی ہے اس کے بارے میں جس طریقے سے اس کے اپنی ملٹری کمانڈرز افغانستان میں، پاکستان، افغانستان کی حکومت، جس طرح یہ لوگ جانتے ہیں گراؤنڈ پوزیشن کو، گراؤنڈ سچویشن کو، وہ ظاہر ہے کہ ٹرمپ کو تو بتایا گیا ہوگا، بریف کیا ہوگا، جس کی بنیاد پہ انہوں نے بولا۔ ان کو کیا کہنا چاہیے تھا، کس طریقے سے کہنا چاہیے تھا، وہ نجم الدین صاحب ایک ڈپلومیٹ کے طور پہ ہمیں زیادہ بہتر بتائیں گے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ
کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈپلومیسی کے اندر اس قسم کا بیان نہیں کیا جاتا فرام اے لیول آف دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو کہ ٹرمپ نے زبان استعمال کی. لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں. یعنی آپ سب سے بڑا یہ دیکھیے کہ اگر ایک امریکہ اس قسم کی زبان استعمال کرنے پہ تیار ہو گیا یا تو اس کا مطلب ہے کہ باقی اس کے ہاتھ سے تمام آپشنز چلی گئیں. یعنی سپر پاور آف دا ڈے, اور وہ مجبور ہو گیا ایک چھوٹے ملک کو دھمکانے پہ. تو کس قسم کی آپشنز ایک سپر پاور کے پاس رہ گئی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سبق سکھائیں گے اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے. تو از دیٹ ہاؤ یو ڈو اٹ؟ اسی کو پریزیڈنٹ ریگن کے ساتھ کمپیئر کیجئے. جب مجھے 1970s کے اندر کیا تھا تو کیا ہوا تھا, مجاہدین کو ساتھ بلایا, وہاں پہ سب کو ساتھ راضی کیا, اور ایک اس نے ایفرٹ لگانی تھی. صحیح تھی غلط تھی وہ دوسری بات ہے, بٹ ڈپلومیسی کے طریقے ہوتے ہیں, اپنا اپنا اثر و رسوخ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ واز فاؤنڈ شارٹ in terms of how international diplomacy is to be conducted. تو میرا خیال ہے, تو میں اس کو فرینکلی اسپیکنگ پاکستان کے اندر وہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو لائٹ مت لو, وہ جو ہمارے ہاں حالات ہیں خاص طور پہ پشتون بیلٹ کے اندر اس کی سینسٹیوٹی کے کانٹیکسٹ میں زیادہ بات کرتے ہیں. لیکن پاکستان بحیثیت پاکستانی, میرا خیال ہے پاکستان کے اپنے کارڈز بالکل درست ہیں, صحیح ہیں, ہماری اسٹریٹجی ٹھیک ہے, اینڈ وی ڈونٹ نیڈ ٹو پینک واٹس ایور. رائٹ, آپ نے جو ڈپلومیسی کی بات کی ہے کہ جی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میں نجم الدین شیخ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں کہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی اور پھر اس کے بعد US سیکریٹری آف اسٹیٹ نے جس طریقے سے بات کی ہے, انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی تمام آپشنز آن ٹیبل ہیں. انہوں نے اسٹرائکس کو بھی پاکستان پہ رول آؤٹ نہیں کیا, سینکشنز کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا, تمام چیزیں گنوا دیں. سو یہ جو ایک ریٹرک ہے ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یا امریکہ کا, یہ آپ کی نظر میں یہ متوقع تھا؟ اور یہ جو ڈپلومیسی کی بات شہزاد چودھری صاحب یہ کر رہے ہیں, تو پھر یہ ہوا کیوں, یہ چینج کیسے آ گیا اتنا سٹانس کے اندر؟ دیکھیے, مجھے ان ڈپلومیٹک بات کرنے کی اجازت دیں. وہ ان ڈپلومیٹک بات یہ ہے کہ یہ چیز جو کہی گئی ہے وہ صدر کے سطح پہ پہلی مرتبہ کہی گئی ہے, ٹرمپ کے لیول پہ پہلی مرتبہ کہی گئی ہے. لیکن جو چیزیں کہی گئی ہیں یہ ہم پچھلے کچھ سالوں سے سن رہے ہیں, اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ امریکہ کے نمائندے جو ہیں انہوں نے ہم سے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے افواج جو ہیں افغانستان میں ان پہ حملے کر رہے ہیں, اور اگر آپ سچ مچ استحکام چاہتے ہیں افغانستان میں تو ان کو روکنا ضروری ہے اول. دوسرا جو آپ نے بات کی اس میں مجھے نہیں لگا کہ آپ نے جتنا فوکس رکھنا چاہیے ٹلرسن کی اس بات پہ کہ یہاں پہ ملٹری سلیوشن نہیں ہے, یہاں پہ پولیٹیکل سلیوشن ڈھونڈنی پڑے گی. اور انہوں نے بہت وقت اسی پہ صرف کیا کہ ہم اپنے ہاں اپنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس قسم کے لوگ لگائیں گے جو کہ ڈپلومیٹک جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے کام کریں اور اس پولیٹیکل سیٹلمنٹ تک پہنچیں. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ افغانستان میں صورتحال بری ہے, اندرونی صورتحال بری ہے, اور جب تک کہ افغان حکومت ان پہ قابو نہیں پاتی تب تک ہماری جو امداد ہے وہ اس پہ کنڈیشنل رہے گی. لیکن جس چیز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ یہ کہ جو چیز وہ کہہ رہے ہیں اگر یہاں ہو رہی ہے, اگر طالبان یہاں سے جا کے اور افغانستان میں حملے کر رہے ہیں یا حقانی نیٹ ورک والے لوگ یہاں سے جا کے حملے کر رہے ہیں, تو اس میں ہمارا کون سا مفاد ہے جس کو ہم پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے بہت عرصے سے کہا ہے کہ یہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم طالبان سے کہیں, ہم حقانی نیٹ ورک سے کہیں آپ کی جنگ جو ہے وہ افغان سرزمین پہ لڑنی ہے, آپ جائیے وہاں کیجیے. اور میں آپ کو بتاؤں کیونکہ اب مجھے جو صورتحال افغانستان میں نظر آ رہی ہے, جو سیاسی صورتحال ہے, جو اقتصادی صورتحال ہے, اور جو افیم کی صورتحال ہے, اور جو افیم پہ ان کی اقتصادی ڈپینڈنس ہو گئی ہے, اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے. وہ چیز یہ ہے کہ افغانستان میں استحکام لانے میں اگر بیرونی صورتحال اچھی رہی تب بھی اندرونی صورتحال کی بنا پہ وہاں پہ 10 سے 15 سال کم از کم لگیں گے
افغانستان میں استحکام لانے کے لیے. اگر یہ ہے تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو خانہ جنگی ہو اس میں طالبان کچھ عرصے پہ قابض ہوں اور کچھ عرصے پہ اور لوگ ہوں اور وہاں خانہ جنگی ہو جس میں ہم ملوث رہیں گے؟ اس کی وجہ سے ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا مفاد کیا ہے. اور ہمارا مفاد یہ ہے کہ ہم افغانستان میں اگر افغان طالبان جنگ چلنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اور حقانی چاہتا ہے تو وہاں کر لیں، لیکن ہم اپنے آپ کو جس حد تک ہو سکتا ہے، اور یہ بہت مشکل ہے، میں مانتا ہوں کہ بہت مشکل ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو جس حد تک ہو سکتا ہے بارڈر مینجمنٹ، فینسنگ وغیرہ کر کے ہم اپنے آپ کو جس حد تک ہو سکتا ہے افغانستان سے انسولیٹ کریں اپنے آپ کو. اوکے صحیح ہے. اب یہ کس طریقے سے ہوگا، اور جس طرح نجم الدین شیخ صاحب نے بات کی کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے اس سے زیادہ کنسرن ہمارے انٹرسٹ کے اندر کیا ہے. اور آج جو چیف آف آرمی اسٹاف کے ہم بیان کا ذکر کر رہے تھے تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ بات بھی کی گئی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جی افغانستان میں امن جو ہے وہ پاکستان کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کسی اور ملک کے لیے ہے، اور پاکستانی کسی کو اپیز کرنے کے لیے نہیں کر رہا، اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اندر جو ہے وہ تمام چیزیں کر رہا ہے. ایک بریک مجھے لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب نے بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی ہیں، کالمنسٹ ہیں. بہت شکریہ سر آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ اپنی جو ناکام پالیسیز ہیں افغانستان کے حوالے سے ان کا ملبہ ایک بار پھر سے پاکستان کے اوپر ڈال رہا ہے. پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ دہشت گردوں کو یہاں پناہ فراہم کر رہا ہے، اور افغانستان کے حوالے سے بھی جو اب پالیسی جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ مانا ہے، تسلیم کیا ہے کہ وہ فوج کے انخلاء کے حق میں تھے اور اب جو ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ صحیح آپشن نہیں ہوگا. سو لگ یہ رہا ہے کہ جو 16 سال سے ایک طویل جنگ جو ہے وہ مزید طویل ہونے جا رہی ہے افغانستان کے اندر. رحیم صاحب یہ بتائیں کہ جس لاجیکل کنکلوژن کی بات کرتے ہیں امریکہ یا کوئی اور، وہ کیا ہے؟ لاجیکل اینڈ کیا ہے افغانستان میں یہ وار کو ختم کرنے کا؟ کس طریقے سے ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو واضح طور پر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کو افغانستان میں جنگ جیتنی ہے. اب جنگ جیتنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، 16 سال سے کوشش کر لی ہے. اب یہ ہے کہ اس کو اگر جیتنی ہے جنگ تو اس کے لیے کئی کام کرنے پڑیں گے. اگر کوئی 3 لاکھ کے قریب امریکہ کے پاس فوجی ہیں تو وہ افغانستان بھجوائیں. اگر ان کے پاس کافی پیسہ ہے مزید پیسہ افغانستان میں لگائیں. اگر وہ افغانستان کی جو حکومت انہوں نے بنائی ہے یونٹی گورنمنٹ، اس میں مزید اتحاد پیدا کریں اور ان کے اختلافات ختم کریں، اور وہاں پہ جو کرپشن ہے وہ ان کے ذریعے ختم کروائیں. یہ سارے کام امریکہ کو کرنے پڑیں گے اگر جنگ جیتنی ہے. ویسے جو ان کا ارادہ ہے اور جتنے وسائل وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں یا پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنے جا رہے ہیں، اس سے تو میرے خیال میں جنگ جیتنا ممکن نہیں ہے. اب اگر اپنی غلطیوں کو نہیں مانتے افغانستان میں، یعنی امریکہ نے جو غلطیاں کی ہیں یا افغان حکومت نے کی ہیں، اور یقیناً پاکستان نے بھی غلطیاں کی ہیں، لیکن ایک ہی ملک کو، ایک ہی فریق کو یہ کہنا کہ یہ اس کی وجہ سے امریکہ جنگ نہیں جیت سکا، میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. اور اس کا احساس جو ہے وہ امریکہ کو ہو جائے گا جب آئندہ یہ آگے جا کر یہ جنگ جیتنا مشکل ہوگا. جس طرح بش کو بھی معلوم ہوا، اوباما کو بھی معلوم ہوا، تو ٹرمپ کو بھی معلوم ہو جائے گا میرے خیال میں 1 سال کے بعد. تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ جی فوجی حل ممکن نہیں ہے، سیاسی حل نکالا جائے. پھر پاکستان سے بھی کہیں گے، قطر سے بھی کہیں گے، باقی ملکوں سے کہیں گے کہ آپ کوئی بات چیت کروائیں اور اس کا کوئی سیاسی حل ڈھونڈیں. تو میرے خیال میں اگر خواہش یہ ہے کہ افغانستان میں امن قائم کیا جائے، مسئلے کو حل کیا جائے، تو پھر یہ طاقت کا اس طرح بے دریغ استعمال جو ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس سے حالات مزید خراب ہوں گے، اور اس کا ایک جو کانسیکوینس وہ یہ بھی ہوگا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید خراب ہو جائیں گے.
پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید خراب ہو جائیں گے، اور پاکستان اور انڈیا کے تعلقات تو پہلے ہی خراب ہیں اور بھی خراب ہو جائیں گے، لیکن امن قائم نہیں ہوگا۔ ٹھیک، بالکل شہزاد چودھری صاحب، یہ جس طریقے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ امریکہ کو بھی ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی سونر اور لیٹر ریئلائز ہو جائے گا کہ پاکستان کے بغیر یا پاکستان کو آئسولیٹ کر کے، پاکستان کو اس طریقے سے کرٹیسائز کر کے یہ حل نہیں نکال سکتے افغانستان میں، یہ وہاں پر پیس نہیں آ سکتا۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب سٹرائکس بھی ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، آج میں دیکھ رہی تھی رضا ربانی صاحب نے اس حوالے سے بات کیا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے فوجیوں کا، امریکہ کے فوجیوں کا یہاں پر قبرستان بن جائے تو جی خوش آمدید، پھر آ جائیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سٹرائکس کی بات کرتے ہیں، حملے کی بات کرتے ہیں، از امریکہ سیریس اباؤٹ دس؟ نہیں، بہت آگے کی بات ہے وہ، آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا کوئی امیجیٹ ایسا خطرہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ امریکہ اب تک یہاں پہ کر چکا ہے جو کہ وہ اس سے بڑھ کے کچھ کرنے جا رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ دیکھیے یہ جو ہاٹ پرسوٹ یا ڈرون کے وداؤٹ دی ایکسپریس پرمیشن آف دا پریزیڈنٹ آف امریکہ، یہ اجازت اوباما پہلے ہی دے چکے ہیں اپنے دور میں، یہ ان کے پاس اویلیبل ہے۔ جب انہوں نے اپنے فوجی کم کیے یہاں پر اور 9,800 کے قریب 8,900 پہ جب یہ اپنی تعداد کو لے کے آئے، تو اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا جو رول ہوگا وہ ٹرین اور انیبل اور اسسٹ کا ہوگا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اسسٹنس بالکل آخر میں جاتی ہے اور ٹریننگ سب سے پہلے ہے۔ تو جب یہ انہوں نے اپنا رول بدل دیا تو اس کے بعد ان کی ایس او پیز بھی بدل گئیں، اور انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہم جہاں پہ یہ جو سٹرکچر کھڑا ہے افغان حکومت کا، ہم اس کو سنبھال کے رکھیں گے تاکہ کچھ نہ کچھ شائبہ رہے کہ یہاں پر کوئی حکومت قائم کرتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں کیوں ٹرمپ کی سپیچ سے اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوں؟ کیونکہ آدھا سچ بولا نا، باقی سچ جو تھا وہ مثال کے طور پہ تحریک طالبان پاکستان کے اڈے سیف ہیونز وہاں موجود ہیں، اچھا جماعت الاحرار کے سیف ہیونز وہاں موجود ہیں، اس حد تک کہ جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا تو ہماری انٹیلیجنس اور ہمارے لوگوں نے یہ کہا کہ 1.5 کلومیٹر ان سائڈ فلانے پوائنٹ پہ یہ پلانرز بیٹھے ہیں، ان کو انگیج کر لیں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کا جواب کیا تھا؟ یہ اے پی ایس پشاور والے کے واقعے کی بات کرو، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے ایس او پیز ہمیں پرمٹ نہیں کرتے کہ ہم ان کو انگیج کریں۔ تو یہ حقیقت ہے جہاں تک امریکہ کا۔ دوسرا، امریکہ کیا چاہتا کیا ہے خود بھی کلیئر نہیں ہے۔ یہ دیکھیے اوباما یہ ٹرمپ تو کہتا ہے نا کہ میں نکلنا چاہتا ہوں، انسٹنکٹ میری یہ ہے ایکسٹریکیٹ، گیٹ آؤٹ۔ آج بھی وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کے ملٹری کمانڈرز نے بولا ہے کہ ہمیں موقع دو، تاکہ ان کو داعش کا بھی خطرہ ہے، ہمیں موقع دو کہ ہم وہ انوائرمنٹ کریٹ کر لیں، پولیٹیکل انوائرمنٹ ود ان افغانستان، جس میں اس نے بھارت کا رول آئیڈینٹیفائی کیا اور پاکستان کا رول آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہمیں موقع مل جائے پھر ایکسٹریکیٹ کرنے کا۔ تو بنیادی جو ان کا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ انوائرمنٹ کریٹ کر کے کہ ہم یہاں سے کس طریقے سے جا سکتے ہیں تاکہ اس کی خواہش جو ہے یا امریکہ کی خواہش کو پورا کیا۔ وہ آج اس کو ان نیسیسری وار کہتے ہیں، $1 خرب خرچ کرنے کے بعد۔ تو یہ مسائل ہیں۔ دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ حقانیس کا مجھے نہیں معلوم کہ ہوں گے یا نہیں ہیں یا کتنے ہیں، لیکن ہرات سے لے کے کابل سے لے کے قندوز تک ان پہ الزامات ہیں، پورے افغانستان میں یہ آپریٹ کرتے ہیں۔ تو جہاں پر ڈرونز ہیں، جہاں پر افواج ہیں، جہاں پر یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو ادھر پاکستان میں ہی مارنے ہیں؟ حقانی ادھر کوئی نہیں مرتا، ادھر کوئی نہیں مرتا، بالکل ساری انٹیلیجنس انفارمیشن ہر چیز ہونے کے یہ بعد ایک امیزنگ چیز ہے۔ وہاں پہ کسی نے نہیں مارنا، یہاں پہ سارے مارو، یہاں پہ پکڑ کے اپنی طرف سے۔ تو کچھ میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہ بھی کھل کے سامنے بیان نہیں کر رہے، اور شاید اگر وہ کریں پاکستان کے ساتھ مل کے تو آسان ہو جائے پاکستان کا ان کے ساتھ مل کے چلنا۔ ٹھیک ہے، اچھا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی اسی حوالے سے رحمان ملک صاحب نے، جو کہ ہمارے وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے لکھا بھی اور کہتے ہیں کہ جناب گزشتہ 10 برس سے دہشت گردی سے متعلق پاکستان سے ڈو مور کا بار بار مطالبہ کرنے کے سنڈروم میں امریکہ جو ہے وہ اس وقت داخل ہو چکا ہے۔ اب 2-3 چیزیں، ایک تو شہزاد چودھری صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا اور رحمان ملک صاحب نے بھی یہ چیز آج مینشن کی ہے اپنے اس آرٹیکل کے اندر، کہ ایک تو افغانستان کی انتظامیہ سے یہ کہا جائے کہ وہ اپنی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیوں کو پاکستان میں اپنے ایجنٹس اور اہلکاروں کے ذریعے تخریب کاری کی سرگرمیاں جاری رکھنے سے باز رکھے اور بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ پاکستان مخالف عناصر کو فنڈنگ، تربیت کی فراہمی اور لاجسٹک سپورٹ دینے کے لیے اپنی اور افغانستان کی سرزمین روکے۔ لیکن یہاں پر انڈیا کو جو ہے وہ زیادہ کردار دینے کی بات کی جا رہی ہے، جو امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر اکنامک سٹیبلٹی کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ اب رحمان ملک صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب پاک فوج کی جانب سے ضرب اسب کے آغاز کے ساتھ ہی افغانستان کو یہ انتباہ کر دیا گیا تھا کہ دہشت گرد ممکنہ طور پر افغانستان کی سرحد پار جا سکتے ہیں، اور ان سے یہ درخواست باقاعدہ طور پہ کی گئی تھی کہ افغانستان اپنی سرحد بند کرے تاکہ انہیں یہ موقع نہ مل سکے۔ لیکن افغانستان نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اگر افغانستان نے سرحد بند کر دی ہوتی تو دہشت گردوں کی اکثریت کو ختم کیا جا سکتا تھا۔
تو یہاں پر ڈو مور کس کو کرنا چاہیے تھا؟ نجم الدین شیخ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں پھر یہ صرف اور صرف ایک طرف، ایک ہی ملک کو، پاکستان کو، چاہے اس کے ریزنز ہوں یا نہ ہوں، کرٹیسزم کا نشانہ اس وقت بنایا جا رہا ہے؟ یہ جو افغانستان کے حوالے سے بات ہے، یا جہاں جہاں ان کی طرف سے کچھ کیا جا سکتا تھا ان دہشت گردوں کو مارنے کے لیے، دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ ایفرٹس نظر نہیں آئیں، بٹ تنقید صرف پاکستان پہ ہوتی ہے؟ دیکھیں، پہلے میں آپ کے سوال کے جواب دینے کی بجائے میں کوئی اور پہلو دیکھنا چاہتا ہوں. اولاً جو شہزاد چودھری صاحب نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسپیچ پہ اتنی اہمیت نہ دی جائے، سیکرٹری ٹلرسن نے جو کہا ہے اس پہ ذرا زیادہ فوکس کیا جائے، اور یہ یاد رکھیں کہ جو بھی چیز امریکہ کرنا چاہتا ہے افغانستان میں، وہ پاکستان کے تعاون کے بغیر نہیں کر سکتا. اب جب ان کو یہ افواج اگر بھیجیں گے، اگر 4000 اور بھیجیں گے، اور کل فوج ان کی 13,000 کے قریب ہو جائے گی، اور باقی ان کے ویسٹرن الائز کے ساتھ 25,000 کے قریب اگر لوگ وہاں ہیں، اور 25,000 کانٹریکٹرز ہیں، تو ان کو جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ راستہ صرف پاکستان دے سکتا ہے. ابھی وہ ناردرن روٹ جو ہے، جو کہ روس کے ذریعے پہلے کرنا چاہتے تھے، وہ ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور بائی ایئر سپلائی کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو پاکستان کے تعاون کی ان کو ضرورت پڑے گی جبکہ یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ. دوسری چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ہم یہ ضرور کہیں کہ صاحب ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں امریکہ کی امداد کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ملٹری اسسٹنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم سوچے بغیر کہتے ہیں، کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے. آپ کے F-16 ان کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کی جو زیادہ تر فوج ہے وہ اس اکوپمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے جو امریکہ سے آپ لیتے ہیں. تیسری چیز کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ صرف اعتراف چاہتے ہیں کہ ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور ہم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں جنگ میں، تو یہ یاد رکھیے کہ کل پرسوں اگر آپ کی اقتصادی صورتحال نہیں سدھرتی تو آپ کو پھر IMF کے پاس جانا پڑے گا، اور IMF میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ میں جو ووٹنگ رائٹس ہیں اس میں امریکہ کا بہت اثر انداز ہے. یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ پھر آگے بڑھنا چاہیے کہ ابھی امریکہ یہ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے ساتھ تعاون توڑے. وہ تعاون اس کو رکھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ افغانستان میں کچھ کر نہیں سکتا. لیکن میں لوٹتا ہوں اسی سوال پہ جو کہ میں نے پہلے اٹھایا کہ کیا افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک پاکستان کی سرزمین پہ سے اگر کچھ کر رہے ہیں تو اس سے ہمارا کون سا مفاد صرف ہوتا ہے. اور یہ جو شہزاد چودھری صاحب نے بھی بات کی کہ افغانستان میں جو صورتحال ہے اس صورتحال کو ٹھیک کرنے میں جب کہ بیرونی صورتحال صحیح ہو کم از کم 10 سے 15 سال لگیں گے. کیا وہ 10-15 سال کے لیے ہم وہاں کی خانہ جنگی میں ایک ملوث رہیں گے؟ یہ کیا ہم پاکستان کے مفاد میں ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہے. ہر چیز جو ہے اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں ان کو ہم کو دیکھ کے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے. اور میرے لیے یہ واضح ہے کہ ہمارے لیے ابھی اگر پاکستان میں جو علاقے ہیں جن کو اب طالبان کس حد تک کنٹرول کرتے ہیں میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن خروٹ آباد ہے، پشتون آباد ہے، یا چمن اب پتہ نہیں ہے مجھے کہ افغان شہر ہو گیا ہے یا پاکستانی شہر ہے. ان پہ ہمیں اور یہ جلیان والا باغ اور دوسرے کیمپس جو ہیں اس پہ ہمارا کتنا ابھی کنٹرول ہے، وہ کنٹرول ہمیں رکھنا ہے. مجھے شک ہے کہ شاید ہمیں یہ بھی فکر ہے کہ اگر ہم نے طالبان اور حقانی سے کہا کہ آپ ہماری سرزمین پہ سے ہٹ جائیے تو کسی قسم کے ریپرکشنز ہوں گے یہاں پہ. لیکن اس وقت وہ ریپرکشنز ہم بہتر سہ سکیں گے، جبکہ اگر اور وقت گزارنے دیا تو یہ اور مشکل ہو جائے گا. تو ہمیں جو دیکھنا ہے وہ امریکہ کی طرف سے نہیں دیکھنا ہے، ہمیں افغانستان کی طرف سے نہیں دیکھنا ہے، ہمیں پاکستان فرسٹ کی طرف سے دیکھنا ہے، اور اس پہ ریزنڈ ریشنل انالیسس کرنا پڑے گا. جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے،
میں یہ پہلے کہہ ایک تو چکا آپ ہوں نے اور جس پھر طریقے سے دہرانا بات چاہتا کی ہوں کہ جی 10 سے 15 سال تک یہ پھر حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، اگر یہ جنگ افغانستان میں اسی طریقے سے کنٹینیو کرتی ہے تو پاکستان کو یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا پھر وہ اس کا حصہ بنا رہے گا، کیا یہ ہمارے مفاد میں ہوگا۔ مجھے ایک بریک لینی ہے اور بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ پھر پاکستان کو اس سچویشن کے اندر کیا کرنا چاہیے، اور ایک نقطہ پہ جس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ یہاں پہ جس انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضرب عضب آپریشن ہو یا ابھی رد الفساد جو جاری ہے یا جو ابھی خیبر 4 آپریشن کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا ہے، امریکہ کے بھی اگر یہاں پہ بات کریں، جو ابھی ریسنٹلی ایک وزٹ ہم نے دیکھا تھا یو ایس سینٹ کمیٹی آن آرمڈ سروسز کا سینیٹر جان مکین کی سربراہی میں، یا دیگر جو لوگ آتے ہیں تو وہ جب بھی وزٹس کرتے ہیں وزیرستان یا ادھر ادھر تو تعریف کر کے جاتے ہیں کہ جی پاکستان نے بڑی قربانیاں کی ہیں، بڑی اچھے انداز میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، لیکن وہاں سے جو بیانات آ رہے ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں دے آر ناٹ انف۔ مزید بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ویلکم بیک، یو واچنگ 92.8 وتھ سعدیہ افضال۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، ایک طرف امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی کچھ عرصے سے ہماری جو پاکستان کے ساتھ تعلقات کی اور اعتماد کی جو فضا ہے وہ بڑی متاثر ہوئی ہے، اب جو پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت ہوگی اس کا انحصار صرف اور صرف اس چیز پہ ہوگا کہ پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے کیا نتائج حاصل کرتا ہے۔ تو کس قسم کے نتائج اس وقت چاہیے امریکہ کو؟ پاکستان کیا کرے؟ اب خود جو ہماری جنگ ہے وہ اتنے عرصے سے ہم لڑ رہے ہیں اور اس میں ہم میں نے جن آپریشنز کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو کافی بہتری آئی ہے، امن قائم ہوا ہے۔ جی بالکل، آپ دیکھیں کہ یعنی ہم نے جو بھی فوجی کارروائیاں کی ہیں پچھلے تقریباً 14 سال میں، تو امریکہ کا اور اس کے جو دوست ہیں، اتحادی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف پاکستانی طالبان یا القاعدہ یا جو پاکستان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے اور مطالبہ ہے کہ ہم افغان طالبان کے خلاف کارروائی کریں، حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کریں، اور پاکستان کہہ چکا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ پھر افغانستان کی جنگ کو پاکستان میں لے کر آنا ہے، جو کہ پاکستان نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں اس بات کے اوپر تشویش ہونی چاہیے کہ جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہمارے کنسرنز ہیں، اس کے بارے میں ٹرمپ نے یا کسی نے بات نہیں کی۔ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی افغانستان میں پاکستانی طالبان کو پناہ ملی ہے، جماعت الاحرار ہے، لشکر اسلام ہے، وہاں سے وہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں کہ افغان خفیہ ادارہ NDS یا انڈیا کا جو خفیہ ادارہ ہے رو، وہ ان کی مدد کر رہا ہے، یا بلوچ جو علیحدگی پسند ہیں ان کو پناہ ملی ہے، سارے پاکستانی کنسرنز ہیں۔ انڈیا کا جو رول ہے افغانستان میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ یہ میرے خیال میں بڑی تشویش کی بات ہے کہ ہماری بات کے اوپر کسی کو یقین نہیں آتا، ہمارے کنسرنز کو کوئی ایڈریس نہیں کرتا۔ افغانستان کی جو کنسرنز ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے، ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، امداد اس کو ملتی ہے، ہماری جو امداد ہے اس کا بار بار ذکر ہوتا ہے کہ آپ کو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز دیے، لیکن جو افغانستان میں انہوں نے اس سے کئی گنا بڑھ کر امداد دی، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ بھارت کو ہوگی اگر آپ کردار دے رہے ہیں افغانستان میں مزید ایک بڑا کردار، تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ اتنے خراب ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں پراکسی وار، یہ افغانستان میں مزید پھیل جائے گی، بڑھ جائے گی۔ اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان افغانستان کو ہوگا، اور امریکہ کے لیے جنگ جتنا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں امریکہ کی بات سننی چاہیے، ہمیں یہ پیشکش کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ بتائیں سیف ہیونز کہاں ہیں پاکستان میں، اور آپ اس بات کو نوٹ کریں، ٹرمپ نے ذکر نہیں کیا سیف ہیونز افغانستان میں، لیکن ریکس ٹلرسن نے، فارن سیکرٹری نے ذکر کر دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں سیف ہیونز ان پاکستان اینڈ افغانستان۔ تو وہ جو سیف ہیونز ہے افغانستان میں اس کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی امریکہ کوئی تھرڈ پارٹی وہ جا کے اس کی تصدیق کرے۔ جو افغانستان کا یہ ایک الزام ہے کہ 32 ٹریننگ کیمپس ہیں پاکستان میں، افغان طالبان یا حقانی نیٹ ورک
उसकी भी निशानदेही होनी चाहिए। यानी पाकिस्तान को एक ओपन इस तरह की ऑफ़र करनी चाहिए कि आप आएँ और देखें कि कहाँ पर ये ट्रेनिंग कैंप्स हैं या सेफ हेवन्स हैं। लेकिन हमें फिर अफ़गानिस्तान के बारे में जो कंसर्न है उसका भी जिक्र होना चाहिए। इसके अलावा देखें उसका जिक्र नहीं होता है कि जब अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, या फिर वहाँ पर लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर बैठ के हमले प्लान करें, तमाम चीज़ें करें। प्रेसिडेंट ट्रंप का एक शॉट हमारे पास मौजूद है, फिर मैं शहजाद चौधरी साहब से उस हवाले से उनका तज्ज़िया जानूंगी, जब इन्होंने कहा था कि जनाब हम हमले करेंगे, कहाँ करेंगे नहीं बताएंगे। एजेंट्स ऑफ केओस जिनको उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पाकिस्तान जो है उनको पनाहगाहें फराहम कर रहा है, ये शॉट ज़रा सुनिएगा। For its part, Pakistan often gives safe haven to agents of chaos, violence, and terror. Pakistan has also sheltered the same organizations that try every single day to kill our people. And no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. America's enemies must never know our plans or believe they can wait us out. I will not say when we are going to attack, but attack we will. हमला हम ज़रूर करेंगे। शहजाद चौधरी साहब, ये जो इसी से लिंक करते हुए जो बात है कि जो आपके कंसर्न्स हैं उनको फिर क्यों नहीं सुना जाता है? जब आपकी ये ज़रूर बता दिया जाता है कि जी बड़ा सफ़र किया आपने, नुकसान हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात पे रही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प, मुझे ये बताइए कि लेट्स से कि बहुत सक्सेसफुली ये पाकिस्तान पे हमला करते हैं ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर, या अपने वो जो उनके अहदाफ हैं उसके ऊपर 2, 4, 5 हमले कमाल के कर देते हैं ये अमरीकी। उसके बाद क्या अफगानिस्तान में अमन आ जाएगा? यानी अफगानिस्तान में अमन तो अफगानिस्तान के अंदर काम करने से होगा ना। यानी तालिबान और हक्कानी तो वहाँ बैठे हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में तो नहीं बैठे। लीडर निकाल लोगे, 4 निकाल लोगे, 200 निकाल लोगे, 300 निकाल लोगे, 3000 निकाल लोगे, वो जो पीछे अफगानिस्तान में बैठे हैं उनको कौन पकड़ेगा? तो जब काम करना है तो जब काम करना है वहां से शुरू करो। ये इनको खुद भी पता है, ये नहीं कि हमें हमारे बताने की वजह से ये काम करेंगे। लेकिन आई थिंक लेट्स गो टू अ बिगर जो इशू जो उन्होंने शेख साहब ने बताया। पाकिस्तान को सबसे पहला इंटरेस्ट पाकिस्तान का अपनी सिक्योरिटी का है, पाकिस्तान के अपने जो मसाइल हैं उनका है। हम ड्राइव नहीं किए जा सकते बाय अमेरिका और बाय अफगानिस्तान। अपनी इंटरनल रद्दुल फसाद कंटिन्यू द वे यू आर डूइंग, नहीं उसमें कमी आई हुई है और इंटेंसिटी डालो, सफाई करो अपने अंदर से, मलबे साफ करो जो गंद पिछले 17, 20 साल, 40 साल में हमने जमा करके रखा हुआ, क्लीन इट आउट। नंबर 1 काम। नंबर 2, क्लोज द बॉर्डर, शट द बॉर्डर, सील द बॉर्डर, कंट्रोल द बॉर्डर, मैनेज द बॉर्डर। सबसे पहली। दूसरी बात यह है जो कि आप काम शुरू कर उसको कंटिन्यू करें ताकि गंद उधर से ना आए और हमारी तरफ से शिकायत जो है वो भी ना जाए यहाँ से। अच्छा, और तीसरा रीजनल अप्रोच लेके चलें जिसके अंदर कि आपको ईरान, चीन, रूस, तुर्की, पाकिस्तान और प्लीज इनवाइट अफगानिस्तान एंड अमेरिका के यार मिल के हमारे साथ अगर आप आना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह, लेट्स जॉइन, बिकॉज ये हमारा मसला है। अमेरिका एक्सट्रिकेट करना चाह रहा है, वो कहता है मैंने निकलना, मुझे रास्ता दे दो, मुझे तरीका बता दो जाने का यहाँ से। उसने मान लिया, कहता है 3 साल के लिए मैं 3900 फौजी और दे दूंगा। यानी आप ये कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स कि उस अमेरिका के बाहर निकलने में उसकी मदद कर दें। अमेरिका वाहिद मुल्क है जो यहाँ से छोड़ के जाएगा, हम सब ने बाकियों ने यहाँ रहना है। दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज आवर प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरा, अलबत्ता आई एग्री विद व्हाट शेख साहब इज सेइंग, वी हैव टू आल्सो गो अलोंग विद द यूएस। IMF के मसाइल हैं, हमारे इकोनॉमी के मसाइल हैं, हमारी बाकी चीज़ें हैं, हमारी अपनी डिपेंडेंसीज हैं, जिस तरह उनकी डिपेंडेंसीज हैं हमारे ऊपर। व्हाट इट नीड्स इज वेरी वेरी स्मार्ट डिप्लोमेसी, जो कि पिछले 1.5-2 साल से हमारे, बल्कि 4 साल से आप समझिए तो हमारी तरफ से नहीं एक्सरसाइज की गई है। वी हैव ओनली बीन ऑन द रिसीविंग एंड। जब तक आप डिप्लोमेसी के साथ अपने मसाइल, अपने तरीके, अपने इंटेंशंस, अपनी चीज़ें, देखिए कॉन्टैक्ट रखें ना लोगों के साथ। जब भी हम कह रहे हैं कि 4-5 मुल्कों को इकट्ठा करें तो इनके साथ भी तो जाके इकट्ठा करना पड़ेगा ना। घर बैठे तकरीरें करने से तो नहीं आप ये इकट्ठे कर सकते। यू गॉट टू ट्रेवल टू दोज कैपिटल्स, पुट देम, गेट एवरीबॉडी टुगेदर, कॉल कॉन्फ्रेंसेस, मीट पीपल, वाशिंगटन जाओ, अपने मामलात को जाके बताओ। ये बहुत बड़ी कमजोरी और गैप है हमारी इस एफर्ट में। एक डिप्लोमेटिक प्लैंक है, एक आपका मिलिट्री का प्लैंक है। जब तक ये इकट्ठे बाजू में बाजू नहीं डालते
ऑपरेशंस नजर आ रहे हैं जनाब, हमें कमियां नजर बिल्कुल आती ठीक है रहेंगी। कि वो काम हो रहा है, ऑपरेशंस चल रहे हैं मिलिट्री की हद तक, तो यहाँ पर जिस तरीके से बात हुई, बट जो शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि वो जो स्मार्ट डिप्लोमेसी होनी चाहिए वो जो है वो इस वक्त मिसिंग है। सो एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे। सो ऑब्वियसली वी हैव अ स्मार्ट डिप्लोमेट नजमुद्दीन शेख साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अभी वज़ीर आज़म साहब का भी दौरा सऊदी अरेबिया है, इस हवाले से वहाँ बात करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, किस किस्म की डिप्लोमेसी होनी चाहिए, बात करते हैं वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक, यू वाचिंग 92.8 विद सादिया अफजाल। शेख साहब, ये जो स्मार्ट डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, और फिर रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब की ये बात भी इस लिहाज से यहाँ पर सच साबित होती है कि फिर जब आपको जो कंसर्न्स हैं या जिन चीज़ों पर आपको तशवीश लाहक है, चाहे वो ये आपकी कुर्बानियाँ इस जंग में हैं, वो मौक़िफ़ उजागर करना हो, कश्मीर के हवाले से बात हो, आप कहें कि जी अफ़गानिस्तान के साथ वो जिस अंदाज में वहाँ पर सरहद के पास भारतीय अड्डे बने हुए, तरबियती कैंप्स बने हुए, रॉ NDS पुष्टपनाही कर रहा है, जो सब कुछ भी है, मौक़िफ़ नहीं सुना जाता। तो ये जो शहजाद चौधरी साहब ने बात की कि जो डिप्लोमेसी है, इसको मज़ीद जो लेकुनर्स हैं, जो वैक्यूम है, जो एक स्पेस क्रिएट की हुई है इसकी वजह से, वो कैसे आप ख़त्म करेंगे? हाँ, देखिए, शहजाद चौधरी साहब ने बहुत सही बात की। उन्होंने कहा जो हमारे यहाँ मलबा जमा हुआ है पिछले 30-40 साल में, उसको साफ़ करना हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी अंदरूनी इस्तेकाम के लिए और हमारे बैरूनी सूरत हाल को सुधारने के लिए। तो ये फोकस रहना चाहिए। और यूसुफजई साहब की बात भी बिल्कुल इसके साथ इत्तेफाक करती है कि हमारी बात सुनी क्यों नहीं जाती। हमारी बात सुनी नहीं जाती क्योंकि अब हमारी कोई साख्त नहीं रही, क्रेडिबिलिटी नहीं है। हम कहते हैं कि हमने हक्कानी नेटवर्क यहाँ से निकल चुका है, उसके बाद ड्रोन हमला होता है। शहजाद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ड्रोन हमले पाकिस्तान में होते हैं, अफ़गानिस्तान में नहीं होते। लेकिन अगर पाकिस्तान में ड्रोन हमला होता है और हक्कानी मारा जाता है, उसके बाद जबकि हम कह चुके हैं कि हक्कानी यहाँ नहीं है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी और कम हो जाती है। तो देखिए, स्मार्ट डिप्लोमेसी में बहुत ज़रूरी है, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप ओमिट कर सकते हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। और आपको वाज़े होना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स में किस हद तक कॉमनैलिटी है, किस हद तक जो आप चाहते हैं और जो अमेरिका चाहता है वो एक है, जो आप चाहते हैं और जो अफ़गानिस्तान चाहता है वो एक है, और कहाँ इख्तलाफात हैं। जो इख्तलाफात हैं उनको फिर आप कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह कम किया जाए। मसलन हिंदुस्तान का जो आपने जो सवाल उठाया, मैंने ये पहले सवाल पूछा और फिर पूछता हूँ कि हिंदुस्तान हमारे पाकिस्तान का एक कोस्ट लाइन है जिसको हम स्मगलिंग पैराडाइज कहते हैं। जो आना चाहता है आता है, जो चीज़ आना चाहती है आती है। और हिंदुस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, 2500 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है। क्या अफ़गानिस्तान की सचमुच हिंदुस्तान को ज़रूरत है कि अगर वो पाकिस्तान में शैतानियाँ करना चाहता है तो वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करे? अगर मिल गया तो अच्छा है, लेकिन उसके पास मौक़े और हैं। तो हमें ये फ़ैसला करना है कि किस हद तक अफ़गानिस्तान की सरज़मीन हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल अहम है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ करने के लिए, और इसको एनालाइज़ करना पड़ेगा पूरी तरह से। स्मार्ट डिप्लोमेसी में पहले फैक्ट्स जमा करना, फैक्ट्स को एनालाइज़ करना, कन्वर्जेंसेस देखना और डाइवर्जेंसेस देखना, और डाइवर्जेंसेस को कम करने के तरीके ढूंढना, ये होता है डिप्लोमेसी का काम। ये अब बिल्कुल बदकिस्मती से हमारे यहाँ फॉरेन ऑफिस में इस किस्म का काम पूरी तरह से किया नहीं गया। वो कहते हैं कि मौका नहीं मिला, आप कहते हैं कि किया नहीं गया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अभी भी शहजाद चौधरी साहब की बात माने, स्मार्ट डिप्लोमेसी करें, अपने लोगों को जिनका तजर्बा है इस खित्ते में
اور افغانستان کا تجربہ ہے, صحیح ہے. ان کو ساتھ بٹھائیے بالکل اور ٹھیک ہے. پھر فارن آفس کی جو بات کی وہ ڈیفینیٹلی مطلب آپ جو کہتے ہیں کہ جی اگر ان کی یہ شکایت آتی ہے کہ موقع نہیں ملا, تو موقع تو آئی تھنک بہت سارے ملتے ہیں. اگر فارن آفس افیکٹولی کہیں سے اپنا وہ رسپانس دینا چاہے یا کام کرنا چاہے وہ نہیں آتے. جب فوج کی طرف سے آتا ہے تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی کیوں فوج نے کیوں کہہ دیا. جی شہزاد چودھری صاحب آپ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر میں رحیم صاحب کی جانب جاتا ہوں. ہماری یہ assumption کہ حقانیز مکمل طور پر پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ مجھے اس کا تھوڑا سا کچھ شکوک ہیں. یعنی 2008 سے پہلے اگر کوئی ہماری ڈویلٹی کے اوپر ہمیں کہے تو میں اس کو ماننے کے لیے کسی حد تک تیار ہوں کہ شاید ایک ڈوئل پالیسی یا وہ جسے کہتے ہیں کہ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈز اینڈ رننگ ود دا ہیئر والی جو تھی وہ شاید کسی حد تک درست ہو سکتی ہے. لیکن 2008 کے بعد میرا خیال ہے آہستہ آہستہ پاکستان کے ریزالو میں بڑی کلیئرٹی آئی ہے, اور خاص طور پہ پچھلے چند عرصے کے اندر تو پاکستان واضح طریقے پہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے یہ جو گند ہے اس کو صاف کرنا ہے. آپ حقانیوں کو رکھ کے گند صاف نہیں کر سکتے. These حقانیز have to ان کو مطلب جب آپ یہ یاد رکھیں کہ 3 صوبے ان کے آپ کی سرحد کے ساتھ ملتے ہیں, آپ جنگ کر لیں ان کے ساتھ تو افغانستان کے ساتھ آپ کے کابل کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے, ان 3 صوبوں کے ساتھ ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی جو کہ آپ کے بارڈر پہ. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یا تو افغانستان مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں ہو افغانیوں کے, کہ ہم ان کے اوپر یقین رکھتے ہوئے جو کہ پھر ان کو قابو میں کر سکیں جب ہم ان کے خلاف ایکشن لیں. اور یہ والی بات کہ جی وہ انڈیا پھر کس حد تک افغان سرزمین کو استعمال کر رہا ہے, کہ کیا واقعی ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے, جو شیخ صاحب نے بات کیا. میں انڈیا والے فیکٹر کو پاکستان کے معاملے افغانستان کے معاملے میں بلکہ ایک فیکٹر تو ہے, لیکن میں اس کو کنسیڈر بھی نہیں کرنا چاہتا. کے اندر وہ جو بھارت کا رول بڑھانے کی بات اس وقت امریکہ کر رہا ہے, اس رول کو زیادہ جو ہے وہ کرنے کی بات کر رہا ہے, وہ بھی آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تقریر میں سنا ہی ہوگا, ان کے خطاب میں. میں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. لاسٹ کامنٹ اگر آپ سے, کیونکہ ابھی جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا سفارشات آ سکتی ہیں, کیا تجاویز آ سکتی ہیں, شیخ صاحب نے بھی فرمایا ہے, شہزاد چودھری صاحب نے بھی, آپ کیا اس حوالے سے کہیں گے کہ کیا پاکستان کو کرنا چاہیے؟ کیونکہ ابھی تک ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جی امریکہ نے جو کہہ دیا ہے اس کو اتنا زیادہ سنجیدگی سے مت لیں, لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ پاکستان کو ابھی مزید کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ جو بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ گن کو صاف کرنا چاہیے, پاکستان کو اپنی سیکیورٹی کے لیے کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے, اس میں سب سے بڑا جو میرے خیال میں ضروری کام ہے وہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا ہے. اور پاکستان کو چاہیے کہ امریکہ سے کہے اور جو باقی اس کے اتحادی ہیں کہ آپ ان کو واپس بھجوائیں, کیونکہ یہی افغان مہاجرین جو ہیں انہی کی صفوں میں طالبان ہوں گے, انہی کی صفوں میں داعش کے لوگ ہوں گے, تو آپ ان کو واپس بھجوائیں. اور پاکستان نے کافی ان کی میزبانی کر لی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا اگر براہ راست اپنی سرزمین سے پاکستان میں مداخلت کرے گا تو وہ ایک واضح ثبوت پاکستان کے پاس ہوگا. اگر وہ افغانستان کے راستے کرے گا تو وہ پلازیبل ڈینائبلٹی والی بات ہوگی کہ یہ ہم نے نہیں کیا. تو دیکھیں یہ اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انڈیا نے کیوں $2 بلین افغانستان میں خرچ کر دیے, کیوں اس نے وہاں پہ انفلوئنس خرید لیا ہے, کیوں وہاں پہ اس کی جو ہے ساکھ بن گئی ہے افغانستان کے اندر. یہ اس سے پاکستان جو ہے پاکستان کے لیے یہ خطرہ ہے. پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے انڈیا نے وہاں پہ اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے. وہاں پہ اس نے ایسے کام کیے ہیں کہ اس سے افغانستان کے عوام کی خدمت ہوئی ہے, ان کے حالات بہتر ہوئی ہیں, بجلی آئی ہے, ڈیم بنے ہیں, سڑکیں بنی ہیں. تو یہ اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جو پیسہ دے رہے ہیں, ہم ابھی $1 بلین دے رہے ہیں, 500 ملین پہلے 500 ملین اس کو ہم نے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے تاکہ پاکستان عوام کی ہمدردیاں حاصل کرے افغانستان کے اندر. تو یہ کچھ کام ہمیں کرنے چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ انسولیٹ کریں اپنے آپ کو پاکستان افغانستان, میرے خیال میں شاید وہ ممکن نہیں ہے. اتنا لمبا بارڈر جس کو محفوظ بنانا تقریباً ناممکن ہے. اتنے افغان مہاجرین اور اتنے پاکستانی مہاجرین بھی گئے ہیں افغانستان, ان کو بھی واپس لے کے آنا ہے. کچھ کو واپس لے آئے ہیں, کچھ ابھی مزید افغانستان میں ہیں, ان کو واپس لے کے آنا ہے اور افغان مہاجرین کو واپس بھجوانا ہے. کچھ یہ کام بہت ضروری ہے تاکہ پاکستان افغانستان کے مسائل سے تھوڑا بہت اپنے آپ کو پیچھے کر لے, ہٹ جائے, تاکہ ہر الزام ہمارے اوپر نہ آئے. تاکہ ہر الزام ہمارے اوپر نہ آئے. تجاویز آخر میں تینوں مہمانوں کی طرف سے آ گئیں کہ پاکستان کو اس ضمن میں کیا کرنا چاہیے. بہت شکریہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, نجیخ صاحب اور شہزاد چودھری صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow. انشاءاللہ اجازت دیجیے. خدا حافظ.